8ویں صحابی سعید بن زید العدوی رضی اللہ عنہ، یہ امیر المومنین عمر بن خطاب کے قبیلے کے ایک فرد تھے، اور ان کا جناب عمر سے رشتہ بھی تھا۔ چنانچہ سعید بن زید کی بہن فاطمہ بنت زید امیر عمر کی بیوی تھی، اور جناب عمر کی بہن عاتکہ بنت خطاب یہ سعید کی بیوی تھی۔ تو دونوں کا آپس میں رشتہ ہوا، یعنی سالے اور بہنوئی کا، یہ ان کا ایک رشتہ اور تعلق تھا۔ اور چونکہ امیر عمر اپنے قبیلے میں مشہور تھے، طاقتور، بہادر، ایک حاوی اور غالب، سعید بن زید عمر سے پہلے اسلام لائے تھے۔ چنانچہ امیر عمر نے اسلام قبول کرنے پر انہیں تکلیفیں دی۔ سعید فرماتے ہیں کہ مجھے وہ دن یاد ہے جب امیر عمر رضی اللہ عنہ رسی سے مجھے باندھ دیا کرتے تھے اور مجھے مارتے تھے، تشدد کرتے تھے۔ بار کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جناب عمر کو بھی ہدایت دی، اور جناب عمر کا اسلام سعید کے گھر میں ہوا۔ ان کے اسلام کا قصہ معروف ہے۔ اتنا بہادر انسان، کمانڈر، امیر المومنین، جس نے آدھی دنیا پر اسلام کا پرچم لہرایا، اس کے اسلام قبول کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب جناب سعید بن زید، اور یہ مناقب کا بڑا اہم حصہ ہے، اور مستجاب الدعوات بھی تھے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کی ایک نشانی اور علامت ہے۔ ان کے دور میں قصہ اروا کا آپ جانتے ہیں۔ اروا نامی ایک عورت نے، جس کی زمینیں جناب سعید بن زید کی زمینوں سے ملی ہوئی تھی، دعویٰ کر دیا کہ سعید نے میری زمین پر قبضہ کر لیا۔ مروان بن حکم اس وقت کے امیر، انہوں نے بلا لیا کہ فلاں خاتون نے یہ دعویٰ کیا۔ جناب سعید نے کہا میں ان صحابہ میں شامل ہوں جنہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے جنت کی بشارت دی، اور میں کسی کی زمین پہ قبضہ کر سکتا ہوں؟ جبکہ میں نے پیارے پیغمبر کی حدیث سنی ہے کہ جو اپنے بھائی کی زمین پر ایک بالشت قبضہ کر لے، جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کی گردن کو اتنا پھیلا دے گا، اتنا لمبا کر دے گا کہ اس کی گردن جو ہے وہ 7 زمینوں کا طوق بن جائے گی۔ 7 زمینیں اللہ تعالیٰ اس کی گردن پہ لاد دے گا، اور وہ بوجھ اٹھا کر لائے گا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد میں یہ تصور کر سکتا ہوں کسی کی زمین پہ قبضہ کروں؟ مروان نے کہا مجھے اور کسی گواہی کی ضرورت نہیں۔ جناب سعید نے کہا یا اللہ، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو نابینا کر دے، کہ عزت کی حفاظت، اچھی شہرت، یہ تو مطلوب ہے۔ یا اللہ اگر یہ جھوٹی ہے اس کو نابینا کر دے، اور یہی زمین اس کی قبر بن جائے۔ چنانچہ وہ وقت آیا، اروا نابینا ہو گئی، اور ایک دفعہ اسی زمین میں جس کا اس نے دعویٰ دائر کیا تھا اسی میں چل رہی تھی، اور کنویں میں گر گئی، اور وہ کنواں اس کی قبر بن گیا۔ اس طرح ان کی یعنی دعاؤں کی قبولیت کے اور بھی واقعات تاریخ میں موجود ہیں۔ اور یہ ایک علمی خاندان تھا۔ ان کے والد جناب زید رضی اللہ عنہ یعنی اسلام سے قبل فوت ہو گئے، لیکن پیارے پیغمبر نے ان کے لیے استغفار کی دعا کی تھی۔ جاہلیت کے دور میں انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، بتوں پر چڑھایا ہوا گوشت کبھی نہیں کھایا، اور نہ ہی شرکیہ اعمال انجام دیے، بلکہ دین حنیف، دین ابراہیمی اس کی تلاش میں تھے۔ ورقہ بن نوفل کے دوست تھے، اور دونوں مکہ سے نکلے دین حنیف تلاش کرنے کے لیے۔ نوفل تو آخر عیسائی بن گیا، مگر انہوں نے عیسائیت بھی قبول نہیں کی، اور کہا کہ یہودیت اور عیسائیت ان دونوں میں مجھے شرک نظر آ رہا ہے، میں تو دین ابراہیمی کی تلاش میں ہوں۔ اسماء بنت ابی بکر کا بیان ہے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ جناب زید جاہلیت کے دور میں بیت اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوتے، اور مشرکین مکہ کو مخاطب ہو کر کہتے کہ تمہارے یہ شرکیہ اعمال، فلاں عمل شرک ہے، فلاں عمل شرک ہے، یہ چھوڑ دو۔ فرماتا ہے کہ اس وقت دین ابراہیمی پر سچا واحد میں فرد ہوں۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے نبی بن کر، تو جناب سعید بن زید اپنے والد کے تعلق سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد زید کو اسلام نصیب نہیں ہوا، آپ کی نبوت سے قبل فوت ہو گئے، لیکن آپ اس کی زندگی جانتے ہیں، استغفر لہو، اس کے لیے استغفار کی دعا کر دیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے استغفار کی دعا بھی کی۔ فرمایا کہ ان زیدا یبعث یوم القیامہ امۃ وحدہ، زید قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ وہ اکیلا پوری امت ہوگا، فرد واحد مگر پوری انجمن ہوگا اکیلا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ فرد تو اکیلا ہوگا، مگر جو اس کے
جو درجات ہیں، جو اس کا اجر ہے، اتنا زیادہ ہوگا جیسے پوری ایک امت آ رہی۔ یہ توحید کی برکت ہے، یعنی اس میں یہاں توحید کی برکت، شرک نہ کرنا، توحید کی برکت۔